بیگم سولت کی عمر کوئی 60 سال ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر کو اس دنیا سے گزرے 5 سال ہو گئے تھے۔ ان 5 برسوں میں انہوں نے ایک ایک دن اپنے شوہر کو یاد کیا تھا۔ ان کے شوہر سولت بیگ نے انہیں ایک بہترین زندگی دی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی فوراً حاضر ہو جاتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ وہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور پھر ایک رات سولت بیگ سوئے تو صبح اٹھ ہی نہ پائے۔ رات میں ہی کسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ روپے پیسے اور جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ایک بہت بڑے اور عالیشان محل نما گھر ہے میں رہتی تھیں۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے کئی نوکر تھیں۔ وہ اب بھی ساری زندگی شہزادیوں کی طرح گزار سکتی تھیں، مگر بدقسمتی سے اتنی جائیداد اور دولت ہونے کے باوجود وہ بالکل تنہا تھیں۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، اس لیے اب اتنا بڑا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب انہیں اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے خوف آنے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی پوری زندگی ایک خالی بوتل کی طرح ہے۔ اب انہیں کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کھانے پینے کو دل کرتا تھا، نہ سونے کو۔ وہ اکثر سوچتی تھیں کہ ان کا جینا اور نہ جینا بے معنی ہے۔ بھلا وہ کیوں جیے جا رہی ہیں؟ پیسے کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ بھی تو نہیں تھا، اور پیسہ بھی تھوڑا نہیں تھا۔ شروع سے انہیں رنگ رنگ کی انتہائی جدید اور قیمتی گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا۔ اب یہ درجنوں گاڑیاں ان کے محل نما گھر کی پارکنگ میں کھڑی رہتی تھیں۔ اس قدر شاندار محل نما گھر، اس میں موجود پرتعیش اور قیمتی فرنیچر، نایاب اور نازک برتن، دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم کی بوتلیں، زیورات، سب کچھ ان کے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں کہو کہ وہ زندہ تو تھیں، مگر ان کے اندر سے زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اس صورتحال نے انہیں پریشان کر دیا، اور وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ اس بیزاریت اور زندگی کے پھیکے پن سے کیسے نمٹیں۔ کئی دن تک سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوں خالی بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، خود کو مصروف رکھنا چاہیے، ورنہ وہ یوں ہی پڑے پڑے ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد سب سے اہم سوال تھا کہ وہ کیا کریں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو انہوں نے کسی سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، مجھے کسی اچھے ماہر نفسیات کا پتہ بتاؤ، میں اس سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ سیکرٹری نے کچھ ہی دیر میں ایک مشہور ماہر نفسیات طلعت بلگرامی کا فون نمبر اور پتہ بیگم سولت کو دے دیا۔ بیگم سولت نے فوراً ہی فون ملایا۔ فون طلعت بلگرامی نے ہی اٹھایا اور پوچھا، کون بات کر رہا ہے؟ بیگم سولت نے اپنا تعارف کروایا ور کہا، میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے وقت دے دیجیے۔ طلعت بلگرامی نے انہیں اگلے روز کا وقت دے دیا۔ دوسرے دن بیگم سولت طلعت بلگرامی کے گھر پہنچ گئیں۔ ان کا کلینک ان کے گھر پر ہی تھا۔ کلینک کیا تھا؟ ان کے پرانے سے بڑے گھر کا ڈرائنگ روم ہی ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک طرف بڑی سی عمدہ اور نفیس میز تھی، جس کے سامنے مہمانوں کے لیے 3 کرسیاں تھیں۔ دائیں اور بائیں دیواروں کے ساتھ پرانے مگر دبیز صوفے تھے، اور وہ ملنے والوں سے وہی ملا کرتا تھا۔ بیگم سولت وقت مقررہ پر ان کے گھر پہنچ گئیں۔ انہیں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں 50-55 سال کا ایک معقول دکھائی دینے والا آدمی ان کا منتظر تھا۔ اس نے نہایت شفقت سے پوچھا، جی بیگم سولت، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیگم نے اپنا سارا مسئلہ بتایا اور کہا، میں بے سکونی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر خوشی نہیں ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی کے حصول کے لیے میں ایسا کیا کروں کہ جینا برا نہ لگے۔ طلعت بلگرامی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور بیگم سولت کو جواب دینے کی بجائے اپنی ملازمہ کو آواز دی، ساجدہ یہاں آؤ۔ وہی ادھیڑ امرورت جو بیگم سولت کو دروازے سے یہاں تک لائی تھی، اور اس کا نام ساجدہ تھا، آواز سن کر اندر آ گئی۔ جی صاحب بیٹھ جاؤ۔ ساجدہ وہیں بیٹھ گئی۔ ماہر نفسیات نے بیگم سولت کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے ساجدہ، یہ پڑھی لکھی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ تھا جو آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی زندگی ویران، روکھی پھیکی اور بے سکون ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں تھی، اور پھر اس نے ایک دن خوشی کا سودا کیا اور مطمئن ہو گئی۔ یہ آپ کو اپنی کہانی بتائے گی کہ اس نے زندگی میں سکون اور خوشی کیسے حاصل کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کہانی کو دھیان سے سنیں۔ اس کہانی میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہمیں کہانیوں پر دھیان دینا چاہیے، کہانیوں میں جینے کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ بیگم سولت نے ناگواری سے ایک لمحے کو تو سوچا کہ اب ایک ملازمہ انہیں جینے کا طریقہ سکھائے گی، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں، خاموشی سے بیٹھ گئیں اور ساجدہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ ساجدہ نے کہنا شروع کیا،
میرے شوہر کا انتقال ایک دن اچانک دل کے دورے سے ہو گیا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چند ہی دن بعد سڑک پر کسی اندھی گولی کا شکار ہو گیا۔ ایک ہی ہفتے میں میری پوری دنیا اجڑ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میں کھا پا رہی تھی، نہ سکون سے سو پا رہی تھی، اور نہ ہی جینے کی کوئی رمق باقی بچی تھی مجھ میں۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں جیتے جی مر گئی ہوں، ہر خوشی چھن گئی تھی۔ میں تو اپنی زندگی سے اتنی بیزار ہو گئی تھی کہ خود کو مار دینے اور اپنی زندگی ختم کر دینے کے بارے میں بھی سوچنے لگی تھی۔ ساجدہ اتنے سادہ انداز میں اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ بیگم سولت کو اس کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہ دھیان سے اس کی کہانی سننے لگیں۔ ساجدہ نے کہا، اپنی گزر بسر کے لیے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ ایک روز میں کام پر سے گھر جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک ننھا سا چھوٹا سا معصوم سا بلی کا بچہ لنگڑاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بہت چھوٹا تھا اور زخمی تھا، شاید ایک آدھ ہفتے کا ہوگا، اور اپنے بہن بھائیوں یا ماں سے بچھڑ گیا ہوگا، اور کسی بڑے جانور نے اسے زخمی کیا تھا۔ وہ بہت ڈرا سہما ہوا تھا، شاید بھوکا بھی تھا اور ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ مجھے ابلی کے اس بچے کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگی تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر آنے دیا۔ ابلی کا بچہ جھٹ میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایک رکابی میں تھوڑا سا دودھ ڈالا اور بلی کے بچے کے سامنے رکھ دیا۔ بلی کا بچہ جلدی جلدی اپنی چھوٹی سی زبان سے دودھ چاٹنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے سارا دودھ پی لیا۔ میں نے پھر اس کے زخمی پیر کی پٹی کی۔ دودھ پی کر اور پٹی کروا کر اسے سکون ملا تو وہ ممنونیت کے احساس کے ساتھ میرے پاؤں میں لوٹنے لگا اور میرے پیروں سے اپنا نرم نرم جسم رگڑنے لگا۔ وہ اتنا پیارا سا تھا، اتنا معصوم تھا کہ مہینوں بعد بے اختیار میں مسکرا اٹھی۔ جو ہی میں مسکرائی، چونک گئی۔ ایک خیال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں آیا، اگر ایک ننھے سے ابلی کے بچے کی مدد کر کے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ سکتی ہے، میرے احساس میں خوشگواری دوڑ سکتی ہے، تو اگر میں انسانوں کی مدد کروں تو مجھے کتنی خوشی ملے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اگلے دن تھوڑے سے چاولوں سے اچھی سی کھیر بنائی اور اپنی پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھی، بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی تھا کہ اسے کھیر پسند ہے اور بیماری کی وجہ سے اس نے کئی دنوں سے کھیر نہیں بنائی ہوگی۔ میری پڑوسن مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے کھیر بنا کر لائی ہوں تو وہ خوشی کے مارے ہمت کر کے بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری وجہ ہے سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو بیزار اور پریشان پڑی ہوئی تھی، خوش ہو کر مسکرا کر باتیں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ اس کے بعد تو میں ہر روز کسی نہ کسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش میں رہنے لگی، اور کچھ ہی دنوں میں مجھے لگا کہ میں ایک خوش و خرم عورت ہوں، جس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، جو دوسروں کو خوشی دے کر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ آج میں بہت سکون سے سوتی ہوں، خوش رہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر رہی ہوں۔ اس گھر میں کام کرتی ہوں اور اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر دوسروں کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ساجدہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بیگم سولت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی کہانی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ان کا دل بھر آیا تھا۔ وہ بے ساختہ سوچنے لگی تھیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کچھ بھی خرید سکتی ہوں، مگر خوشی سے محروم ہوں، اور اس عام سی ملازمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا سکھ اور سکون کتنی آسانی سے حاصل کر لیتی ہے، اور میں ایک مالدار عورت ہونے کے باوجود بے سکون ہوں۔ بیگم سولت نے ماہر نفسیات کی طرف دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ زندگی کا حسن یہ نہیں کہ آپ کتنا خوش ہیں، بلکہ زندگی کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ کتنے خوش ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اس نے اٹھ کر ساجدہ کو گلے لگایا اور کہا، میں اپنی ساری دولت سے ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہی ہوں جو ان لوگوں کی مدد کرے گا جن کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوشی آ سکتی ہے، اور اس ادارے میں تم میرے ساتھ کام کرو گی۔ ماہر نفسیات نے اپنی ملازمہ کو خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن بیگم سولت نے اپنی اربوں خربوں کی جائیداد سے ایک ادارہ بنانے کا اعلان کر دیا، جس کے ذریعے وہ بے بس، مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لانے کا کام شروع کرنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنی خوشی سے خوشی کا سودا کر لیا تھا، اپنی دولت کے بدلے میں خوشیاں خرید لی تھیں۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھیں،
کون کہتا ہے دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی؟ ضرور خریدی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنی دولت سے خوشی خریدی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اب باقی کی زندگی بہت ہنسی خوشی اور سکون سے گزاریں گی۔